سيدنا ومولانا محمد المصطفى سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ سبحان اللہ وسلم علیک وعلی آبائک وآل بیتک واصحابک واولیائک سیدی یا حبیبی یا محمد رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ ان الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی میں تو اب کہتا ہوں حق یا نبی یا نبی حق نبی ٹھیک ہے لیکن حق یا نبی کہنے میں اور مزہ ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے حق یا نبی سارے بولو حق یا نبی حق یا نبی اے نبی آپ حق پر ہیں بے شک آپ حق لائے ہیں بے شک آپ حق والے ہیں بے شک آپ کا رب حق سبحان اللہ جس کو میرے رب سے پیار ہے سبحان اللہ انشاءاللہ آپ کی اماں جان کی روح خبر میں خوش ہو جائے گی انشاءاللہ اور ادھر وہ خوش ہوگی تو بی بی زہرا مدینہ پاک میں خوش سبحان اللہ خدا کی قسم بی بی زہرا خوش ہو گئیں تو پاک نبی خوش ہو جائیں گے سبحان اللہ امام حسن حسین خوش ہو جائیں گے سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوش ہو جائیں گے سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی خوش ہو جائیں گے سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا سب کے رضی اللہ عنہ خوش ہو جائیں گے سبحان اللہ سارے اولیاء خوش ہو جائیں گے سبحان اللہ جن کا عرس اس مہینے میں ہوتا ہے حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار خوش ہو جائیں گے یہ خوش ہو گئے تو تمہارا پاک نبی خوش ہو جائے گا سبحان اللہ اور جب میرا نبی خوش ہوتا ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ اس بی بی کی مغفرت فرما کے تمام امت کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اس لیے میں تمہیں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سبق ہے پڑھانا آپ کا سبق ہے سبحان اللہ پڑھنا سبحان اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عزیز ارشد صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بالکل ہمارے قریب میں رہ کے مسجد میں نہیں آتے اسی طرح آپ سب کو کہہ رہا ہوں جو نہیں آتے جو آتے ہیں وہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ جو نہیں آتے ان سے اور کوئی بات نہیں صرف یہ بتانا مقصود ہے علماء کا فرض بنتا ہے لوگوں کو بتانا کہ نماز پڑھنے کی یہ برکات ہیں سبحان اللہ اور نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصانات بھی ہیں بے شک بے شک ٹھیک ہے ایک بزرگ آدمی مستقل مسجد کا نمازی تھا پکا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تھا بڑا بزرگ اب وہ لاٹھی بھی نہ پکڑ سکے خدا کی شان جب ایج بڑھی تو بینائی بھی ختم ہو گئی اب وہ گھر سے جائے نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے راستے میں یہ جو پانی ہوتا ہے گندا نالیوں کا فلاں فلاں وہ بیچارہ چھینٹے اس کے پڑتے کپڑے روزانہ خراب گھر آتا بیوی منع کرتی کہ تم بوڑھے جو ہو گئے ہو تو نہ جایا کرو گھر پڑھ لو وہ کہتا مجھے مزہ نہیں آتا بے شک سبحان اللہ مجھے مزہ آتا ہے تو امام صاحب کے پیچھے جماعت سے مزہ آتا ہے سبحان اللہ کہ جماعت کی فضیلت اللہ کے رسول نے بہت بلند فرمائی ہے سبحان اللہ اللہ نے شان بڑی بلند کی ہے سبحان اللہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی شان اللہ نے بلند کی ہے سبحان اللہ اب وہ رکتا نہ آئے دن کپڑے خراب بیوی تنگ آ گئی اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا وہ جاننے لگے وہ تالا مار دے وہ پھر کسی طریقے کہیں نہ کہیں سے پہنچ جائے اب وہ دیوار پھلانگ کے نہیں جاتا تھا اور بھی کوئی رستہ بھی نہیں تھا دروازہ بھی ایک ہی تھا وہ تو بھی تالا لگا ہوا تھا پر خدا کی قسم برکات نماز یہ تھی وہ تالا لگا کے جاتی تھی تالا اس سے بند ہوتا ہی نہیں تھا سبحان اللہ وہ یہ سمجھ کر جاتی تھی کہ تالا لگ گئے ہیں جب یہ بابا جی نماز کے لیے جاتے تالا کھلا ہوتا تھا سبحان اللہ یا میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نماز کی برکت اور کرامت سے یہ ہو جاتا تھا سبحان اللہ اگر نمازیں پڑھ کے تو دیکھو مسجد کو آباد کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ رحمت کے خزانے عطا فرما دے گا سبحان اللہ تو بیوی نے پھر حد کر دی دروازے کے آگے کھڑی ہو جانا 2-3 عورتوں کو اور بلا لینا وہ بیچارہ بزرگ بوڑھا
کیا کرتا؟ جب بیوی سو گئی، سارے سو گئے، رات آدھی وقت بانا، تو اٹھا، وضو کیا تہجد کے وقت میں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شوق سے پڑھنا چاہے گا تہجد وہ آمین زور سے کہتے ہیں، اللہ کو ہو سکتا ہے اللہ کو بھی توفیق دے، بس اللہ مجھے تہجد والا بنا دے، نفلی روزوں والا بنا دے، دین کے ہر کام کو کرنے والا بنا دے، اور جتنے یہاں پہ آئے بیٹھے نا ان میں بہت اچھی تعلیم والے، بڑے محنت کرنے والے، بہت خوبصورت لوگ، لیکن روزی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے غوث پاک کی توجہ عطا فرما کے ان کو روزیاں عطا فرما دے، ان کی جھولیاں بھر دے۔ تو اب آدھی رات کو تہجد کے لیے اٹھا، وضو کیا، اب ظاہر مسجد میں تہجد کی جماعت تو نہیں ہوتی تھی، کسی دور میں ہوا بھی کرتی تھی کہ تہجد کے لیے اٹھایا جاتا تھا، اب بھی کہیں کہیں، اللہ تعالیٰ ساری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آدھی رات کو وضو کیا، 2 نفل پڑھنے کے بعد اس نے درود و سلام کا ورد شروع کر دیا، سبحان اللہ، درود و سلام پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سبحان اللہ، کہتا ہے اے اللہ کے رسول پاک، آپ کا رب میری کو سنے گا؟ گناہگار تو میں پڑھوں، سنے گا میری؟ مدینہ پاک سے آواز آئی، بتا کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، خدا کی قسم جب بھی میرے نبی کو پکارو، جب بھی میرے خدا کو پکارو، وہ جواب دیتے ہیں، وہ مسئلے بھی حل فرماتے ہیں۔ میں اکثر آتا ہوں نہ نوٹ دینے بھی تھے نہ ووٹ دینے بھی، سبحان اللہ، سبحان کم از اللہ، کم سبحان اللہ تو بلند ہونی چاہیے، سبحان اللہ، کم از کم سبحان اللہ غوث پاک کے قدموں سے ہو کے، طواف کعبہ کر کے، مدینہ پاک سے مہر لگا کے فلسطینیوں کے پاس پہنچ جائے اور فلسطینیوں کے لیے مدد کا سبب بن جائے، سبحان اللہ، اور بیت المقدس کو شہید کرنے والے مر جائیں سارے، آمین، دوزخ میں چلے جائیں سارے، باقی نام بچے، باقی چیزیں بچیں اللہ اور اس کے رسول پاک کی۔ سبحان اللہ، اور جو سبحان اللہ بلند آواز سے کہنے والے ہوتے ہیں، کثرت درود و سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ قبر میں بھی جا کے خدا کی قسم فرشتوں کے جواب میں بھی اللہ رسول کا ذکر سنا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ایسا دیکھا گیا ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا رب میری بھی سنے گا، کوئی میرا بھی مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں بڑا پریشان ہوں، میں مسجد جائے بغیر رہ نہیں سکتا اور آنکھوں کی وجہ سے مسجد جا نہیں سکتا۔ آواز قدرت آئی، اے میرے پیارے بندے، تو نے جس نبی کا وسیلہ دیا ہے، آنکھیں کھولنا تیرا کام ہے، نگاہ ڈالنا مجھ رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، آنکھیں جو کھولی نا روتے روتے آنکھوں نکل رہے تھے، شان مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ اور شان خدا کی، سبحان اللہ، آنکھیں کھولی، نماز کی برکتوں سے نگاہ ٹھیک ہو گئی، سبحان اللہ، فوراً نیچے اترا، خوشی سے اچھلتا پھر رہا ہو، بیوی جاگی کہتی ہے عشاء کبھی کی ہو گئی ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ انہوں نے کہا سارے کام چھوڑ، دیکھ نماز کی برکت، تو مجھے منع کرتی تھی نا گھر پڑھ لے گھر پڑھ لے، یہ دیکھ میں مسجد میں جایا کرتا تھا، اسی وسیلے سے رسول پاک نے قبول فرما لیا اور وسیلہ مصطفیٰ سے رب نے آنکھیں دے دی ہیں۔ سبحان اللہ، تو جو رب اتنا کریم ہے، تمہاری اس خوبصورت سی محفل کا ثواب نبی پاک کے وسیلے سے ان کی اماں کو نہیں پہنچائے گا؟ پہنچائے گا، تو جو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، سبحان اللہ، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگی ہوئی ہے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر بڑا دور ہے، یہ مکہ شریف کی بات ہے، مسجد حرام شریف کی، میرا گھر بہت دور ہے، تو میں آتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے عمرہ کرنے یا حج کرنے، میری اماں جان مجھے بڑا پریشان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے بھی لے چلو، میں نے بھی در نبی پہ جانا ہے، میں نے بھی در خدا پہ جانا ہے، میں نے بھی زیارتیں کرنی ہیں، تو میں اس کو منع کرتا، وہ نہ رکتی، مجھے بہرحال پھر چاروں نہ چار، بڑا دور گھر تھا، گرمی ہوتی تھی، 2 قدم چلنے کے بعد سانس چڑھ جانا، بڑھاپا، کمزوری، ضعیفی،
اللہ تعالیٰ ان وسیلوں سے، محفلوں کے وسیلوں سے، غوث پاک کی توجہ سے بڑھاپے کی کمزوری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اور دین کی سستی کمزوری سے بھی محفوظ رکھے، دین کی خاطر، نماز کی خاطر، قرآن و حدیث کی خاطر چاق و چوبند رکھے۔ آمین۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو جب بار بار مجھے اس طرح کہتی ہے بہت کہ میں نے بھی جانا، پھر رو پڑتی ہے، تو پھر میں ان کو چلاتا ہوں، چند قدم کے بعد وہ بیٹھ جاتی ہے، پھر 2 قدم کے بعد پھر اتنی حالت ہوتی ہے کہ میں خود بھی لمبے سفر کی وجہ سے تھک جاتا ہوں، میری بھی عمر کچھ زیادہ ہے، تو پھر وہ جب نہیں چل سکتی تو میں اس کو کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ صحابی جو اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کرواتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جن کو موقع مل سکتے ہیں وہ یہ کیا کریں، سبحان اللہ۔ اور جن کو یہ موقع نہ ملے، ماں گھر میں موجود ہو تو پاؤں دبا دبا کے دعائیں لے لے۔ سبحان اللہ۔ اور جن کی مائیں چلی گئیں وہ بھی پریشان نہ ہو، وہ قبر پہ جا کے ان کو سلام پیش کرے، خدا کی قسم فیض مدینے پاک سے آئے گا، سبحان اللہ۔ رب العلا کرم فرما دے گا۔ آمین۔ بولے نہیں، سبحان اللہ۔ پھر فیضان مدینہ پاک سے آئے گا، کرم رب العلا سے آ جائے گا، سبحان اللہ۔ فضل فرما دے گا، مشکلیں دور کر دے گا، دشمنیاں ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زندہ لوگوں کو نہیں، جو چلے گئے قبر میں چلے گئے، ان کے فائدہ پہنچانے کا بھی سبب کر دیا ہے۔ تو ایسا شان والا نبی سبحان جو اتنے کرم فرمائے، اتنی مہربانیاں فرمائے، ان کی شان میں یہ کہنا چاہیے نا کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ، ڈلے ڈلے نہیں گج بج گئی یا مصطفیٰ، جہالت کے بنا پر کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ وہ ہمارے جیسے تھے، بھئی تمہاری کیا بات ہے، تمہاری بات ہو تمہارے گھر والے نہیں سنتے، میرے نبی تو پتھروں کے پاس سے گزرے، پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، بھئی تم اپنے ساتھ کیسے ملا سکتے ہو، نعوذ باللہ وہ نبیوں کے سردار، تمہاری بات ہو تمہاری بیوی بیٹیاں بچیاں نہیں سنتی، میرے نبی جہاں سے گزر جاتے ہیں درخت بھی سجدے کرتے ہیں، جانور بھی سجدے کرتے ہیں، چاند پر اشارہ کرے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ فرمائے سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اے نبو یہ نہ کہا کرو نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی بے ادبی گستاخی ہوتی ہے، اور بے ادب اور گستاخ کا تو پھر سزا ہی بڑی سخت ہے، بس ہر وقت یہ کہا کرو کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ، والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حج اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، مجھے کیا پتا، تو اپنی اماں جان کو جو اٹھا کے لاتا رہا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ 7 مرتبہ اس طرح ہی ہوا کہ میں نے اپنی اماں جان کو کندھوں میں بٹھا کے اتنی دور سے لمبا سفر کاٹ کے پاؤں میں پتھر اور کانٹے چبا چبا کے حج کروایا، سبحان اللہ، طواف کعبہ کروایا۔ بس 2-3 منٹ کے اندر میں بات تو مکمل کروں، پھر ختم پاک پڑھتے ہیں، پھر کہیں اور بات ہے۔ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی حج جانے اور تم جانو، اللہ جانے اور تم جانے، تم جانو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا دنیا جہان کی ساری مخلوق مسئلے میرے پاس لے کے آتی ہے، ملاد والا نبی چٹکی میں حل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتا کیا مسئلہ ہے جی، میں 7 حج کروائے ہیں میں نے، تو کیا میں نے اپنی اماں جی کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ، اسی پر اللہ کے رسول پاک کے آنسو نکل آئے، ہوئے آنسو نکل آئے، سبحان اللہ، زار و قطار روئے، کہتے ہیں کیا کہہ رہا تو 7 حج کرا کے تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا کچھ کر دیا؟ تو میرے نبی علیہ السلام کو روتے روتے اپنی اماں جان یاد آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ نبی کی اماں جان کون ہے؟ حضرت آمنہ، سبحان اللہ، سارے کو رضی اللہ عنہا، ساری ماؤں کی بڑی شان ہے۔
امت کی جو مائیں ہیں حضرت بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ، بی بی سلمہ، بی بی جویریہ، بی بی میمونہ، بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی زینب الکبریٰ، یہ سب کی بڑی شان ہے، لیکن ان ساری ماؤں کے سلام میرے نبی کے قدموں میں ہیں، سبحان اللہ، میرے نبی کی اماں جان کے قدموں میں ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ نبیوں رسولوں کے تائیدار کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی شان تو بہت بلند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے روتے اور عربی میں جو جملے فرما رہے تھے، اپنی ماں کی شان بیان فرما رہے تھے عربی کے اندر، عربی تمہیں آتی نہیں، تو اب چلتے چلتے اس زمانے میں 1450 سال کے بعد اس کا ترجمہ اگر میں کہوں کہ یہ بنتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، ایز اٹ از نہ صحیح لیکن ملتا جلتا ہو جائے گا، مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ مفہوم یہ بنتا ہے عظمتاں کی سنا، جس چیز کو اپنی اماں جان سے جتنا پیار ہے اتنی زور سے ہاتھ بلند کر کے بولے عظمتاں کی سنا، اپنی ماں کی شان کو سلوٹ کرتے ہوئے ہاتھ بلند رکھو، عظمتاں کی سنا۔ بھئی ماں تو وہ ہستی ہے جب ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتی ہے، اللہ خالی نہیں بھیجتا۔ اسی موقع کے لیے کہا گیا رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ امت کے لیے روتے رہے ہمیشہ، سبحان اللہ، اور امت کو ان کی شان میں سبحان اللہ کہنا نہ آئی۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں ہاتھ بلند کرو تو ڈھیلے ہو جاتے ہو۔ سبحان اللہ، عظمتاں کی سنا، رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آئیاں وفا دیا۔ بھائی تمہاری اماں نے بھی تم سے بڑی وفائیں کی ہوگی، اپنی ماں کی وفائیں یاد کر کے پھر نبی علیہ السلام کی اماں جان کو سلوٹ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ عظمت